ہمارے جسم کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کا پیورین نام کا ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ پیورین کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ہمارے جسم میں یورک ایسڈ بنتا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ یورک ایسڈ کی مناسب مقدار جو ہے مرد و خواتین کے اندر کتنے % ہونی چاہیے۔ جو بھی انسان یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائے گا اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی لازمی طور پہ آئے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جسم میں یورک ایسڈ کی نارمل ویلیو کتنی ہونی چاہیے اور یورک ایسڈ بیسیکلی ہے کیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ اس ویڈیو کو مکمل شروع سے آخر تک دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ آپ چینل کو بیل آئیکن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ایک ریلیشن جڑ سکے، ایک تعلق بن سکے، اور آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ میسج کر سکتے ہیں، یا آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ کال کر کے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ پرابلم شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، عتیق الرحمان شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جسم میں یورک ایسڈ کی نارمل ویلیوز کتنی ہونی چاہیے، مردوں میں کتنے % یورک ایسڈ کی مقدار ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ خواتین میں یورک ایسڈ کی نارمل ویلیو کتنے % ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یورک ایسڈ بیسیکلی ہے کیا اور یہ کام کس طرح سے کرتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یورک ایسڈ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ یورک ایسڈ ہوتا کیا ہے، یہ کام کس طرح سے کرتا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ویڈیو کو دیکھ کے مکمل یورک ایسڈ کے بارے میں معلومات انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، یورک ایسڈ بیسیکلی ہمارے جسم میں پایا جانے والا ایسا ایک مادہ ہوتا ہے، ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ جو فوڈز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ خوراک جو ہم لیتے ہیں، جس طرح بہت زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ گرین لیفی ویجیٹیبلز کھانے کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے اندر پروٹین کی مقدار پیدا ہوتی ہے، اگر وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو اس صورت میں ہمارے جسم کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کا پیورین نام کا ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ پیورین کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ہمارے جسم میں یورک ایسڈ بنتا ہے، اور یہ ہمارے جوائنٹس کے اندر، ہماری خون کی شریانوں کے اندر جو ہے یہ پیدا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ اپنی جگہ بناتا ہے۔ ہمارے جسم میں پیورین کی مقدار جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، اس کے باعث جو ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے اس کو ہم یورک ایسڈ بولتے ہیں۔ بیسیکلی یورک ایسڈ جو ہے ہمارے جسم کے اندر اگر گردے صحیح طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں، ہمارے کڈنیز کے اندر کوئی پرابلم چل رہی ہو، صحیح طریقے سے ہمارا پانی کا انٹیک جو ہے وہ صحیح طریقے سے پورا نہیں ہو پا رہا، ہم پانی بہت کم پی رہے ہیں، اس صورت میں ہماری کڈنی کی ایفیشنسی جو ہے، کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت جو ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث سم ٹائم پیشنٹس کو جو ہے وہ کلاٹس بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، گردے کے اندر پتھری بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور گردے کے اندر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اس کی جو جھلی ہوتی ہے بہت زیادہ سکڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور صحیح طریقے سے یہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، فلٹر نہیں کر پاتا، کیونکہ کڈنی سے اس یورک ایسڈ کو موو ہونا ہوتا ہے آپ کے لیور کے اندر۔ جگر ایک ایسا ہمارے جسم کا ہارمون ہے، ایسا ہمارے جسم کا آرگن ہے جو کہ سارے کے سارے فاسد مادوں کو فلٹر کر کے ہماری آرٹریز کے تھرو جو ہے آپ کی جتنی بھی انتڑیاں ہیں، آپ کی جتنی بھی نروز ہیں، ان کے اندر یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے۔ اب وہاں سے یہ موو ہوتا ہوا آپ کی آرٹریز کے تھرو، آپ کی انتڑیوں کے تھرو جو ہے یہ یورین کے تھرو پاس ہوتا ہوا یہ باہر نکل جاتا ہے، اور یہ جو فلٹریشن کا نظام ہے اگر آپ کی کڈنیز یا لیور کے اندر کوئی پرابلم ہو تو یہ صحیح طریقے سے نہیں سر انجام دے پاتا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یورک ایسڈ کی مناسب مقدار جو ہے مرد و خواتین کے اندر کتنے % ہونی چاہیے۔ مرد حضرات میں یورک ایسڈ کی مناسب مقدار اور نارمل ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ 3.5 ملی پر ڈیسی لیٹر سے بڑھ کر 7 ملی پر ڈیسی لیٹر تک ہوتی ہیں۔ اگر یہ 7 ملی پر ڈیسی لیٹر سے بڑھ کر 8 پوائنٹ تک چلی جائے، 9 پوائنٹ تک چلی جائے، دین ہم اس کو بولتے ہیں میڈیکلی لینگویج میں کہ اس پیشنٹ کو اب ہائپر یوریسیمیا ہو چکا ہے۔ اب یہ ہائپر یوریسیمیا جو ہوتا ہے اس کو اگر تھوڑا سا اسپیسیفکلی آپ کو بتاؤں، ہائپر کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا، اور یوریسیمیا کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پہ انیا کا ورڈ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خون کے اندر کسی نہ کسی ایسے ایسڈ کی مقدار جو ہے وہ تجاوز کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے جتنے بھی آرگنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور آپ کسی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔
اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو یورک ایسڈ ہے یہ بہت زیادہ ڈینجرس چیز نہیں ہے. اب یہ بہت بڑی مت پائی جاتی ہے. اب جتنا سوشل میڈیا کھنگال کے دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ آپ مختلف ڈاکٹر حضرات کی ڈیبیٹ دیکھ لیں, آپ کو یورک ایسڈ کے دشمن ہی نظر آئیں گے. اب یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلاتا چلوں کہ یورک ایسڈ آپ کے جسم کے لیے ایک خاص کیمیکل ہے جس کا مناسب مقدار میں آپ کے جسم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جیسے ہی آپ کے اندر اگر کوئی تشخیص ہوتی ہے, آپ خود سے کوئی میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا لیں, ہمیں فیل یہ ہو رہا ہے کہ آپ میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ چکی ہے. تو یہاں پہ یہ بہت غور طلب بات ہے. یاد رکھیے گا کوئی بھی مرد ہے, کوئی بھی خاتون ہے, بچے بوڑھے جوان ہیں, جو آپ کے جسم میں نارمل ویلیوز ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں 3.5 ملی پر ڈیسی لیٹر مردوں میں, اور خاص طور پہ خواتین کی اگر بات کریں تو خواتین میں یہ 1% 1 پوائنٹ کم ہو جاتا ہے ویلیو کے اعتبار سے. تو خواتین کے اندر یہ 2.5 ملی پر ڈیسی لیٹر سے بڑھ کر 6 ملی پر ڈیسی لیٹر تک یہ جاتا ہے. اگر یہ 6 ملی سے تجاوز کرتا ہے یہ 7 پوائنٹ تک چلا جاتا ہے, 8 پوائنٹ تک چلا جاتا ہے, پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہائپر یوریسیمیا میں مبتلا ہو چکی ہیں, اب ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن متھ یہ پائی جاتی ہے جیسے ہی آپ کسی پرابلم کی وجہ سے اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں یا کرواتی ہیں, آپ میں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ کی مقدار تھوڑی سی بڑھ چکی ہے, آپ فوری طور پہ ایسی خوراک لینا یا ایسی چیزوں کو کھانا بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے فوری طور پہ یہ ڈیکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی مقدار نارمل ویلیو سے بھی کم ہو جاتی ہے, جس سے آپ کو کرونک ڈیزیزز کے اٹیکس آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یاد رکھیں, یہ آپ کو یونیک انفارمیشن میں آج پرووائڈ کر رہا ہوں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں, جب آپ کو یورک ایسڈ کی مقدار بڑھتی ہوئی دکھائی دے, آپ ٹیسٹ کروائیں تو کبھی بھی آپ فوری طور پہ کھانا پینا اپنا بند نہ کریں, احتیاط کریں, بالکل اعتدال کے ساتھ استعمال کریں. کچھ بھی کھائیں, گوشت کھائیں, ریڈ میٹ استعمال کریں, اعتدال کے ساتھ آپ کھائیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جیسے ہی آپ میں ڈائگنوز ہوا, ڈاکٹر آپ کو ریڈ میٹ اور اس طرح کی جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان سے اجتناب کرنے کو کہتے ہیں, آپ فوری طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ آپ کے جسم کے اندر جو یورک ایسڈ کے سمٹمز ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کے جسم میں ظاہر نہیں ہوئی, جسٹ آپ کی یورک ایسڈ کی تھوڑی جو ہے وہ ویلیو زیادہ ہوئی, آپ نے ہر چیز چھوڑ دی, جس کی وجہ سے کرونک ڈیزیزز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یاد رکھیے, اگر آپ کے جسم میں کوئی سمٹم علامات ظاہر نہ ہوتی ہوں تو آپ کبھی بھی فوری طور پہ اپنی جو ڈائٹ پلان ہے, آپ کی ڈائٹ پلان موڈیفیکیشن ہے, لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے, اس میں کوئی بھی تبدیلی یا چینجنگز آپ نہ کریں. واک اور ایکسرسائز ضرور کریں, پانی کا انٹیک زیادہ کریں, ڈی ہائیڈریشن سے بچیں, ان چیزوں کو آپ لازمی کریں. لیکن فوری طور پہ کھانے پینے میں کمی آپ نہ کریں. اگر آپ میں کوئی ایسے سمٹمز وغیرہ ظاہر نہیں ہو رہے تو یہ بہت امپورٹنٹ معلومات تھی. اگر آپ ان معلومات پہ, اس انفارمیشن پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم میں یورک ایسڈ بالکل نارمل رہے گا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یاد رکھیے, جب بھی آپ یورک ایسڈ ٹیسٹ کروائیں گے, چاہے آپ کسی بھی وقت کروا لیں, چاہے بچے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, مائیں بہنیں بیٹیاں کروائیں, مرد حضرات کروائیں, جو بھی انسان یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائے گا اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی لازمی طور پہ آئے گی. اگر آپ ایک لیبارٹری سے ایٹ دی سیم ٹائم 2 بار ٹیسٹ کروائیں گے تو دونوں رپورٹس ڈفرینٹ آئیں گی. یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, ایک متھ پائی جاتی ہے کہ ایک نارمل بندہ, ایک صحت مند بندہ اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے, اس کے اندر جو ویلیو ہے وہ اگر انکریزنگ ویلیو آتی ہے وہ دوسری لیبارٹری سے کروائے, اس کی مزید انکریز آئے گی یا مزید لو آئے گی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جسم کے اندر کیونکہ ہارمونل امبیلنسنگ کا ایک سسٹم چلتا رہتا ہے, ہر وقت آپ کے جسم کا مزاج ایک نہیں رہتا, اس لیے آپ کی جو ویلیوز ہیں, آپ کے ٹیسٹ کی ویلیوز ہیں, یہ اوپر نیچے انکریز ڈیکریز کرتی رہتی ہیں. اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. لیکن سب سے پہلے جو چیز غور طلب ہوتی ہے, آپ نے دیکھنا ہے یہ جو میرے ٹیسٹ میں چیز آئی ہے کیا اس کی علامات
اور وجوہات میرے جسم کے اندر پائی جا رہی ہیں، جو سمٹمز ہونے چاہیے میرے جسم میں وہ پائے جا رہے ہیں، اگر تو وہ سمٹم، وہ علامات اور وجوہات پائی جاتی ہوں، آپ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتی ہو، آپ کے انگوٹھے کے اندر گاؤٹ پرابلم ہو، یا آپ کو آسٹیو روماٹائڈ ارتھرائٹس کے پرابلم ہو، آپ کو ہائپوتھائرائڈ ہو، ہائپر تھائرائڈ ہو، بہت زیادہ آپ کو فیٹ کا ایشوز ہو، یہ سارے کے سارے مسائل اگر آپ کو ہیں، شوگر ہے، ڈائبٹک، آپ کو کسی قسم کی انزائٹی ڈپریشن کا مسئلہ ہے، دین آپ فوری طور پہ جو ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے تھرو سب سے پہلے، اس کے بعد اپنی جو ہے ڈائٹ پلان موڈیفیکیشن کے تھرو ٹریٹمنٹ کریں، پھر بھی اگر آرام نہیں آتا پھر آپ اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ٹریٹمنٹ کروا کے اس مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو خاص طور پہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کمپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔